کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان 4 آیات کا ترجمہ تھا، جو 4 آیات ہم نے، بلکہ 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب ہی آپ کے سرپرست تھے، اور ہر موقع پر انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مشرکین کے ظلم و ستم سے آپ کو بچایا۔ یہاں تک کہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب پورے مشرکین نے قریش کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال شعب ابی طالب میں گھاٹی میں محصور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف آپ اور آپ کا خاندان نہیں تھا بلکہ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بھی اس حصار میں تھے، اور جو تکلیفیں اس محصور ہونے کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، وہ ابو طالب نے بھی کی۔ تو ابو طالب آپ کے پشت پناہ تھے اور آپ کی مدد بھی کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ برا بھلا تو کہتے تھے، لیکن کسی کو ہاتھ اٹھانے کی، ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضور کی بڑی خواہش تھی کہ میرے چچا جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے، تو پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، اور اس میں ابو جہل بھی تھا اور دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ تو جب حضور کمرے میں تشریف لے گئے نا، تو ابو جہل نے کوشش یہ کی کہ اول تو آپ آگے آ ہی نہ سکے، اس نے جگہ وگہ گھیر کے نا، وہ پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے، تو کسی طرح کمرے کے اندر آپ قریب نہ آ سکے ابو طالب۔ لیکن ابو طالب کی نگاہ پڑ گئی، تو انہوں نے آپ کو اپنے قریب بٹھایا اور اپنے سرہانے بٹھا لیا کہ محمد ادھر آ کے بیٹھ۔ آپ گئے تو آپ نے اس موقع پر یہ کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، کہ چچا جان ایک مرتبہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور فرمایا کہ احاجک لہ بہ عند اللہ، او کما قال علیہ السلام۔
فرمائے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقدمہ لڑ لوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں آپ کا مقدمہ اس ایک کلمے کی وجہ سے لڑ لوں گا۔ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، یعنی شرک سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئیے، بس ایک مرتبہ کہہ دیں میں آپ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لڑوں۔ ابو جہل وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم مرتے وقت اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کبھی تمہاری موت کا وقت آنے والا ہے، موت کے آثار ہیں، تو کیا کہیں گے لوگ کہ ابو طالب جو ہے وہ مرتے وقت اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا؟ یہ سن کر ابو طالب خاموش رہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، لہذا کلمہ نہیں پڑھ سکے تو پھر کلمہ ہی پہ نجات کی بنیاد ہے، اگر کلمہ ایمان نصیب نہ ہو تو پھر نجات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا دفاع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں تو تخفیف فرما دیں گے، لیکن جہنم کی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کفار و مشرکین کو جو عذاب ہوگا نا، سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، حضور کی مدد کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا، بخاری کی روایت میں ہے کہ پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، اور فرمائے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے چولہے پہ کوئی دیگچی رکھی ہو، اس میں پانی ابلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اندازہ لگائیے کہ سخت ترین عذاب جو وہاں ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ نہ جانے کیا ہو۔ تو عذاب تو ایمان نہیں لائے تو عذاب تو ہوگا، ٹھیک ہے، حضور کی وجہ سے تخفیف ہو جائے گی اس کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس کا صدمہ تھا، بہت دلی طور پہ رنج تھا کہ میرے چچا ایمان نہیں لا سکے اور میں ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع بھی کر دیا تھا کہ ان کے لیے استغفار نہ فرمائے، دعا نہ کریں گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں جو نہ مرا ہو، کفر کی حالت میں مرا ہو، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو بڑا صدمہ تھا، بڑا رنج تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی یہ ہمارا فیصلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس کو ہدایت دیں، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، دعوت دے کر آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، بس اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، اہل علم سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے دو درجے ہوتے ہیں، رہنمائی کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ بتا دینا اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا۔ یعنی آپ سے مثلا یہاں پہ کھڑے ہو کے دروازے پہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مسجد کہاں ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ یہ سیدھا سیدھا جائیے گا، آگے ایک دکان آئے گی، اس کے آگے جب جائیں گے وہاں مسجد آپ کو نظر آ جائے گی، یہ ہے راستہ دکھانا۔ اور ایک صورت کیا ہے کہ آپ کہیں کہ میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے، اور آپ اس کو مسجد تک پہنچا دیں۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو فرمایا نا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، اس سے ہدایت کا دوسرا درجہ مراد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، کہ آپ رہنمائی کر دیں کہ بھائی اللہ کی طرف جانے والا یہ راستہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچو، توحید کی طرف آؤ، یہ برائیاں ہیں ان سے بچ کر اچھائیوں کی طرف آؤ۔ آپ کا کام ہے راستہ بتانا۔ اب یہ آپ کی دعوت اثر بھی کرے گی، اور کوئی غیر مسلم ایمان بھی قبول کر لے گا،
اور اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے تو وہ اچھائی کی طرف آ بھی جائے گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ تو ہدایت کے معنی جو ایک معنی رہنمائی کرنے کے کہ راستہ بتا دیں، یہ کام تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیک راستہ اور صحیح راستہ اس کی طرف رہنمائی کرے لوگوں کی۔ اور ایک یہ کہ ہدایت اس معنی میں، رہنمائی اس معنی میں کہ منزل تک پہنچا دیں، تو منزل تک پہنچانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام یہ تھا کہ رہنمائی فرما دیں، راستہ دکھا دیں، آپ نے اس میں تو کوئی کمی نہیں کی نا، اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب کس کے مقدر میں ہم نے ہدایت لکھی اور کس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اس پر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں دیکھیں کتنا بڑا سبق ہم سب کے لیے ہے کہ دیکھو بھائی، کوئی باپ ہو، استاد ہو، مرشد ہو، سب کا کام یہ ہے کہ بھائی جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان کو اچھائی کا راستہ دکھائے۔ تو یہ دکھانا، یہ اچھائی کا راستہ دکھانے کا کام، اور دعوت جس کو کہتے ہیں دعوت کا کام، یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، استاد کی بھی ذمہ داری ہے، مرشد کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کو برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف دعوت دے۔ بس ہم اس حد تک مکلف ہیں۔ اب آگے ہماری اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس نتیجے کے ہم مکلف نہیں۔ حضور اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، ایمان کی دولت نہیں دے سکے، تو میں اور آپ اپنی اولاد کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم حضور سے بڑے تو دائی نہیں ہے نا۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، اپنی بھائی محنت کرنا، یہ کہ بھائی ان کی فکر کریں، وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہیں۔ اور یہ بھی دیکھو، ہر وقت نصیحت کرنا یہ بھی شرع پسندیدہ نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہیں، ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہیں تو چڑ جائے گا کہ یار یہ جب ملو یہی بات ہے، جب ملو یہی بات ہے، تو وہ تو چڑ جائے گا۔ تو دعوت بھی دینی ہے، وہ بھی حکمت کے ساتھ دینی ہے کہ کب لوہا گرم ہے آپ چوٹ لگائیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت ہی دعوت دیتے رہیں آپ، وہ تو اپنی بات ضائع کرنے والی بات ہے، دعوت کو غیر مؤثر بنانے والی بات ہے۔ ہمیں اپنی دعوت دینی ہے، مؤثر طریقے سے دینی ہے، حکمت کے ساتھ دینی ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ بھائی جہاں جو ملے دعوت شروع کر دو، یہ یعنی بالکل لغو بات ہے۔ یعنی یہ دین کے، شریعت کے مزاج سے بالکل الگ سی، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے شروع کر دیا کہ جہاں کوئی ملے پکڑ کے دعوت شروع کر دو۔ اللہ کے بندے، یہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہو آپ، اللہ کا پیغام دے رہے ہو۔ اللہ کا پیغام ایسی ہلکی چیز ہے کہ راستے میں جس کو پکڑا دینا شروع کر دیا۔ آپ اپنا سودا ایسے ہی بیچتے ہو، دکان کا سودا ہے، کاروبار میں سودا ہے، ایسے ہی چلتے پھرتے آپ سودا بیچتے ہیں۔ اس طرح بیچو گے تو آپ کی اس پروڈکٹ کا کی وقت کیا رہے گی لوگوں کے دلوں میں؟ وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو بس میں آ کے جیسے سرما بیچتا ہے، عطر بیچتا ہے، یہ بھی ایسی بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تو ایسی کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس طرح راہ چلتے تھوڑی بیچتا۔ تو آپ اپنے سودے کی وقت خراب کرتے ہیں، اس کے لیے آپ موقع تلاش کرتے ہیں کہ بھائی بزنس ڈیل کرنی ہے تو کون سا مناسب موقع ہے کہ میں اس مناسب موقع پہ اپنی یہ بزنس کی بات کروں تاکہ میرا سودا بک جائے۔ آپ کبھی جو ہے پی سی میں بزنس میٹنگ کرتے ہیں، اس کو دعوت سے بلاتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، اس دوران آپ اپنی بزنس کی بات کرتے ہیں اور آپ کی بات کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ راہ چلتے ہر ایک کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی چیزیں لے لو، اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کی چیز کی وقت ہی نہیں رہے گی۔ تو جب ہم دنیا کے کاروبار میں اتنے عقل مند ہیں کہ اپنا سودا بیچنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرتے ہیں، مناسب ماحول تلاش کرتے ہیں، تو بھائی اللہ رب العزت کا پیغام دینے کے لیے مناسب ماحول کیوں نہیں تلاش کرتے؟ مناسب موقع کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس میں بھی تو انسان کو عقل مند ہونا چاہیے نا کہ بھائی کس وقت مجھے کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے کہ میری بات میں اللہ تاثیر ڈالے۔ تو ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا، برائیوں سے لوگوں کو بچانا، اچھائیوں کی طرف لانا، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لوگوں کو لے کے آنا۔ یہ ہم سب کا اجتماعی کام ہے
لیکن حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور بس اپنا کام آپ مناسب طریقے سے کرتے رہیں، سنت کے مطابق کرتے رہیں، نتیجے کی فکر آپ نہ کریں، نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال، 80 لوگ، 80 لوگ ایمان لائے، اور بقیہ سب تباہ ہو گئے۔ تو کیا انہوں نے جو کام کیا یا اپنی دعوت کے کام میں، کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ ان کے ذمے جتنا کام تھا وہ کرتے رہے، باقی کس کو ایمان لانا ہے اور کس کی قسمت میں ایمان ہے، کس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کے اختیار میں تھا ہی۔ ان کی اپنی بیوی ایمان نہیں لے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، اور کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ بسا اوقات جوش میں آ کے نا، میں نے بہت سے والدین کو دیکھا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچے کو نا آج گھر سے نکال دیا، غصے میں آ کے کہنے لگے گھر سے نکال دیا ہے۔ بھائی کیوں نکال دیا؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے گھر سے نکالنے سے وہ نمازی ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ مخبر تھی، یعنی ان کے گھر میں رہ کر ساری خبریں کافروں کو پہنچایا کرتی تھی، جاسوس تھی، انہوں نے تو نہیں گھر سے باہر نکالا۔ یہ کوئی علاج تھوڑی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکال دیں، گھر سے باہر نکالنا اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اپنے ساتھ رکھ کر محبت سے، اس نے سلوک سے دعوت دینا، یہ ابھی نہیں کبھی نہ کبھی تو اثر کرے گا، یہ کبھی نہ کبھی تو اثر کرے گا، الحمدللہ کرتا ہے۔ باپ اگر اپنے بچے کو محبت سے سمجھاتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، آج نہیں اثر کر رہا، کوئی بات نہیں، 1-2 ہفتے بعد پھر آپ مناسب انداز سے بات کہیے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اثر کرے گی۔ اس کے لیے دعا کیجیے، آپ ہدایت کی دعا کیجیے اپنی اولاد کے لیے، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس سے زیادہ کیا قبول ہوتی؟ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، تو آپ کی اولاد اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، اور پھر مناسب موقع دے کر اس کو جو برائی ہے اس کی شناخت اس کے دل میں بٹھائیے، اس کی برائی اس کے دل میں بٹھائیے، اور نیکی کی طرف بلائیے، انشاءاللہ وہ بات اپنا اثر دکھائے گی۔ لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکال دیں، آپ بات چیت بند کر دیں، یہ کوئی حل نہیں۔ تو اس آیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھو ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، اس دعوت اور حکمت کے ساتھ دینا، یہ قید بھی لگا لو آپ اس کے ساتھ، دعوت دینا اور حکمت کے ساتھ دینا۔ اس کا بیان سورہ نحل میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی طرح نصیحت کر کے اپنے رب کی طرف بلاؤ، یہ سورہ نحل میں فرمایا۔ تو ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ موقع محل دیکھ کر دعوت کا کام کریں اور دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ دعوت کتنی مؤثر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، میں اور آپ اس کے مکلف نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے محنت کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ محنت کی تھی یا نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، یہ جو مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ مختلف بہانے کرتے تھے۔ ایک بہانہ تو پیچھے آیا کہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ تورات ایک ساتھ نازل کی گئی تھی تو یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن بھی ایک ساتھ بھی نازل کر دیا جاتا تو ایمان پھر بھی نہ لاتے،
اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اچھا چلو قرآن پہ نہیں ایمان لاتے کیونکہ یہ ایک ساتھ نہیں نازل ہوا، تورات تو ایک ساتھ نازل ہوئی نا، چلو اسی پہ ایمان لیا، تو اس پہ بھی نہیں ایمان لاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کا جواب تو دے دیا۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ حضور کے ایک رشتہ دار، ایک کافر حضور کا دور کا رشتہ دار تھا، اور غالباً اس کا نام عثمان بن حارث بن نوفل اس کا نام تھا، قریش کا ہی تھا۔ تو وہ حضور سے کہنے لگا ایک مرتبہ کہ محمد آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، بات بالکل صحیح ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان کر ایمان لے آئیں، توحید کے قائل ہو جائیں، شرک چھوڑ دیں، تو پھر بقیہ عرب ہم پر حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں گے، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ وہ بہانہ اس نے پیش کیا کہ جی اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو بقیہ عرب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، نتخطف، ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی ہمیں مار دیں گے یا قید کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم ایمان نہیں لائے، شرک کی حالت میں ہو، تو بھی ہم نے تمہیں اس حرم میں مامون بنایا ہے، یعنی شرک کی حالت میں ہو تو بھی جب حرم مکہ میں رہ رہے ہو تم، تو تمہارے اوپر کوئی کفر کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ جب سے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس وقت سے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو حرم کہلاتا ہے، وہ ہمیشہ سے امن والی جگہ رہا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی باپ کا قاتل بھی اگر کسی کو حدود حرم میں ملتا نا، تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، محترم جگہ تھی سب کے نزدیک، ہر مذہب میں، کہ بھائی یہاں پہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تو جب تم کافر ہو، ہم نے حرم کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اگر اسلام لے آؤ گے تو اب تمہارا امن ختم ہو جائے گا؟ یعنی جب کفر کی حالت میں ہم تمہیں امن دے سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو اسلام کی حالت میں ہم تمہیں کیوں نہیں محفوظ رکھیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا یہ دیکھو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ہمارے ساتھ شرک کرتے ہو، لیکن ہم تمہیں دنیا جہاں کا رزق اس مکہ میں پہنچا کے دیتے، تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، لیکن دنیا جہاں کا رزق ہم تمہیں حرم مکہ میں پہنچا کر دیتے ہیں۔ حرم اور اس کے آس پاس کی زمین سنگلاخ ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں سب نے دیکھا کہ کیسی پتھریلی زمین ہے، کیا اگے گا وہاں پہ، لیکن اللہ کی قدرت آپ دیکھتے ہیں، دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہ ہو، یعنی ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یعنی بسا اوقات ایسے پھل نظر آتے ہیں ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی پھل ہوتا ہے۔ اتنی فراوانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا پھل عطا فرمایا، اور رزق، یہاں پہ رزق کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم ہر قسم کا رزق تمہیں تو یہاں پہ کھینچ کے لاتے ہیں، ہر طرح کا رزق کھینچ کے لاتے ہیں۔ اب رزق کے عرف میں تو ہمارے یہاں رزق کہتے ہیں، پھل جو کہتے ہیں، پھل کہتے ہیں جو درختوں سے جو پھل اترے ہیں ان کو پھل کہا جاتا ہے، آم ہے، سیب ہے، اس کو پھل کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں ہر چیز کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو رزق کہتے ہیں، اس کو پھل کہتے ہیں۔ یعنی ایک فیکٹری ہے، اس کی پروڈکشن جب ہوتی ہے تو وہ پروڈکشن بھی پھل ہے، وہ بھی پھل ہے۔ کوئی فیکٹری جو ہے وہ مشینیں بناتی ہے، تو جب مشین بن گئی تو وہ بھی تو پھل ہے۔ قرآن میں پھل اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی عام پھل تو وہاں ملتے ہی ملتے ہیں، دنیا جہاں میں جو چیز بنتی ہے اس کی اینڈ پروڈکٹ آپ دیکھو تو آپ کو مکہ مکرمہ میں اتنی چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی اٹلی میں بنی ہوئی ہے، کوئی فرانس میں بنی ہوئی ہے، کوئی انگلینڈ میں بنی ہوئی ہے، کوئی پاکستان کی، کوئی انڈیا کی، ہر چیز آپ کو ملے گی تو حرم مکہ میں ملے گی، مدینہ منورہ میں ملے گی۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کفر کی حالت میں اتنا رزق دے رہے ہیں، تو کیا اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ہم یہ رزق تمہارا چھین لیں گے؟ تو اس لیے یہ صرف بہانے کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدی، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا، یعنی ہم پر حملہ کر کے ہمیں قید کر دے گا کوئی یا قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا جہاں کا پھل، دنیا جہاں کی پیداوار، وہ حرم کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، جو خاص طور پر ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ تو جب کفر کی حالت میں ہم تمہیں یہ سب کچھ دے رہے ہیں، کفر کی حالت میں ہم نے تمہیں امن بھی دیا، کفر کی حالت میں دنیا جہاں کا رزق بھی ہم نے تمہیں دیا، تو کیا اگر ایمان لے آؤ گے تو کیا تمہارا امن خوف سے تبدیل ہو جائے گا؟ تمہیں جو کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ قحط میں تبدیل ہو جائیں گی؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چلیے یہ تک رکھیے، وقت ختم ہو گیا، واخر دعوانا الحمدللہ۔